کیا آپ مالی ہولیا بیماری کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیماری کیسے انسانی دماغ کو جکڑ لیتی ہے؟ اور کیا واقعی جنات ہمارے جسم اور دماغ کو جکڑ کر ہمیں قابو میں کر سکتے ہیں؟ اور ان سب حقائق کے بارے میں سائنسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ آئیے ان وجوہات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ایک ایسے دوست کے بیانات کا خلاصہ ہے جو واقعی سائنسی نقطہ نظر رکھتے ہیں اور کسی بات پر اس وقت تک ایمان لانا نہیں چاہتے جب تک فراست عامہ یعنی روزمرہ بدلتی جانے والی عقل مطمئن نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ اصحابی، شاہ فیصل اور مکلی مائی کے مزاروں پر جن گرفتگی یا آسیب زدگی کے چند مریض دیکھے۔ ایک 17 سالہ دبلا پتلا لڑکا، 2 بچیاں 8-10 سال کی اور ایک نوجوان عورت جن پر بے خودی سی طاری تھی۔ وہ چیختے تھے، چلاتے تھے، زمین پر سر دے دے مارتے تھے، پٹخنیاں کھاتے تھے، چلاتے تھے کہ بادشاہ اسے جلا دے، یہ مجھے 8 سال سے پریشان کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محمد عرفان کا مطالبہ ہے کہ ان جناتی مریضوں اور آسیب زدہ معمولوں کے ذہن کا نفسیاتی اور سائنسی تجزیہ کیا جائے۔ نفسیاتی طور پر تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ سب مالی ہولیا، باطنی ہوئی شخصیت اور تقسیم شدہ ذہن شیزوفرینیا کے مریض ہیں، یعنی ان کا نفس شعور و لاشعور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ مریضوں کے ذہن یا نفس کا ایک حصہ کسی خیالی آسیب یا جن کے زیر اثر ہے اور دوسرا حصہ اپنے حقیقت پسندانہ مطالعے میں مصروف ہے۔ جب ذہن کا یہ آسیب زدہ جن گرفتہ حصہ بروئے کار آتا اور ابھرتا ہے تو مریض اپنے آپ کو جن یا بھوت سمجھ کر جن یا بھوتوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو مریض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ مریض کو بتلایا جاتا ہے کہ تم نے ابھی شیزوفرینیا مالی ہولیا کے دورے کے زیر اثر یہ کہا اور وہ کہا، یہ کیا اور وہ کیا، تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں کس حالت میں تھا، کیا کر رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن گرفتہ کی 2 شخصیتیں ہوتی ہیں، ایک آسیبی یا جناتی شخصیت اور دوسری حقیقی یا نارمل شخصیت۔ دونوں شخصیتیں نہ صرف ایک دوسرے سے انجان یا ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں بلکہ بجائے خود آزاد و خود مختار بھی ہوتی ہیں۔ جب ذہن کا ایک حصہ مثلا آزیب زدہ حصہ بروئے کار آتا ہے تو وہ مریض کے تمام نظام تصورات، نظام جذبات، نظام محسوسات بلکہ اس کی گفتگو، لہجے، انداز، الفاظ، آنکھوں کے اشارے، چہرے کے رنگ، جسم کی حرکات، الغرض پورے کردار کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اور جب ذہن کا دوسرا حصہ یا دوسری شخصیت ابھرتی ہے تو وہ مریض بالکل مختلف رنگ روپ میں نظر آتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو دوغری، تفری بلکہ چغری شخصیت کا مالک نہ ہو۔ ہر نارمل شخص کسی نہ کسی وقت اب نارمل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خاص جذباتی وجوہات کے زیر اثر 2 ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں، یعنی ان کی 2 کھامپیں یا کاشیں ہو جاتی ہیں، اور جو ذہن کے ان کٹے ہوئے حصوں کے درمیان جدائی کی خلیج چوڑی ہوتی چلی جاتی ہے، ان کی مالی ہولیائی کیفیت یا دماغی جنون، جذباتی کشمکش، اعصابی کمزوری اور نفسیاتی سنجیدگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل پاگل ہو جاتے ہیں اور اس پاگل پن کے زیر اثر اپنے آپ کو کچھ ان سے کچھ فرض کر لیتے ہیں۔ محمد عرفان نے 3 کیس بطور مثال پیش کیے ہیں۔ 17 سالہ دبلا پتلا لڑکا، 2 بچیاں، 3 جوان غیر شادی شدہ عورتیں۔ 17 سالہ لڑکے کے بارے میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ لڑکے کو کیرم کھیلنے کا نہ صرف شوق تھا بلکہ وہ اس کا چیمپئن بھی تھا، یہاں تک کہ اس کھیل میں اسے انعامات بھی ملے اور اب تک چیمپئن کی حیثیت سے اس کے فوٹو کیرم کلب میں لگے ہوئے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو کیرم کارڈ سیاہ دیکھ کر اتنی پٹائی کی کہ وہ دماغی دورے میں مبتلا ہو گیا۔ اس وضاحت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ باحیثیت مجموعی باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا طرز عمل ہوگا، کتنا جابرانہ اور کتنا سنگ دلانہ۔ اس صورت میں قدرتی طور پر لڑکے کے ذہن کا وہی حشر ہونا تھا جو ہوا، یعنی ذہن کی 2 حصوں میں تقسیم، ایک حصہ جن گرفتہ اور دوسرا حصہ غیر جن گرفتہ، یعنی صحت مند۔ بلا شبہ یہ لڑکا مالی ہولیا کا مریض ہے اور ڈاکٹروں نے وجہ طور پر اس کے دماغی آپریشن کا مشورہ دیا تھا۔ ان حالات میں کیا ضرورت ہے کہ لڑکے کو کسی حقیقی جن کے زیر اثر تصور کر لیا جائے، یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ کسی شدید ترین مالی ہولیائی کیفیت میں مبتلا ہے۔ دوسرا کیس 2 بچیوں کا ہے، عمر 8 اور 10 سال۔ ان بچیوں کا باپ بھی انہیں کافی مارتا پیٹتا تھا، پھر ان کی ماں بھی دماغی مریضہ تھی، یعنی دماغی کمزوری بچوں کو وراثت میں ملی تھی۔ باپ کا ظلم و ستم مزید، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بچیاں نیند پاگل ہو گئی۔ اب لوگ انہیں جن گرفتہ سمجھتے ہیں تو سمجھنے دیجیے، حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دونوں بچیاں شیزوفرینیا کی مریضہ ہیں۔ تیسرا
केस एक जवान गैर शादीशुदा औरत का है। कहा जाता है कि वो एक जिन के जेरे असर है, मगर वो जिन इसके दबे हुए, दबाए हुए, गुठे हुए, कुचले हुए तूफानी जज्बात का जिन है। इन तेज़ो तुन जज्बात ने अपनी नकासी और एहराज इजहार का एक रास्ता खुद ब खुद पैदा कर लिया है, और वो है जुनून का रास्ता। जब इंसान अपने जज्बात की सुलगती हुई बारूद को मुसलसल दबाने की कोशिश करता है तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि किसी बैरूनी या अंदरूनी तहरीक से मुश्तल होकर मुक़य्यद जज्बात ज्वालामुखी की तरह फटते और इंसान को सचमुच का भूत बना देते हैं। यानी ज़हन एक टुकड़े में नहीं, मुतादिद टुकड़ों में बट जाता है। आसेब ज़दगी, हिस्टेरिया, मिर्गी, दिमागी दौरे, शदीद एहतराजे कल्ब, हज़यान, सोते या जागते में बड़बड़ाना, ख्वाब में चलना, बेइंतहा जज्बाती है जान और बेइंतहा जज्बाती है जान के तहत संगीन जराइम का इर्तिकाब या खुदकुशी, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। इन जज्बाती कैफियतों के असरात न सिर्फ ज़हन पर शिद्दत से पड़ते हैं बल्कि जिस्म भी इनकी लपेट में आ जाता है और तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां नमूदार हो जाती हैं। मोहम्मद इरफान के पेश करदा तीनों केस माली खोलिया और तकसीम शुदा शख्सियत के केस नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन को आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।